الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے آپ حضرات کے درمیان جو گفتگو کی گئی تو وہ زبان کی حفاظت کے متعلق سے گفتگو کی گئی تھی۔ زبان جسم کے اندر کتنا چھوٹا عضو ہے اور کتنا قیمتی عضو ہے، اس چیز پر گزشتہ جمعے ذکر کیا گیا۔ عربی کا مقولہ ہے اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن جتنا یہ چھوٹا عضو ہے اتنا ہی بڑا اس کا جرم ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صبح میں جسم کے یہ اعضاء اس زبان کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر اور ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ تم کنٹرول میں رہنا، تم اگر محفوظ ہو تو ہم محفوظ ہیں، تم کنٹرول میں ہو تو ہماری سلامتی ہے، کیونکہ زبان ایک ایسا عضو ہے کہ جو تمام جھگڑے فساد کرا کے اندر ہو جاتا ہے اور مار پورے جسم کو پڑتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کسی بندے کو کسی نے گالی دی، زبان سے گالی دی گئی، اور جب اس کے اوپر تنبیہ کا نمبر آیا تو تنبیہ پیٹھ پر کی جا رہی۔ یہاں سوچو کہ جرم کمر کا تو نہیں تھا لیکن کمر کو سزا مل رہی۔ اسی طریقے سے آپ کسی بھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ انسان زبان سے جرم کرتا ہے اور سزا کا جب وقت آتا ہے تو زبان محفوظ رہتی ہے، اور دو پردوں کے درمیان ہوتی ہے، 32 پہرے دار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، زبان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، پورے جسم کو اس کا ازالہ کرنا پڑتا ہے، اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال زبان ایک ایسا عضو ہے کہ اس کو آپ جیسا استعمال کریں ویسا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ اسی زبان کے ذریعے اپنے سامنے والے کو اپنا دشمن بنا سکتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے سامنے والے کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں اور سروے کریں اور اسلام کو باریکی سے پڑھیں تو میرے دوست، آج پوری دنیا کے اندر اسلام ایک واحد مذہب جو پوری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ اخلاق ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے اپنے وہ اخلاق پیش کیے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سر مبارک رکھنے کو اور سر تسلیم خم کرنے کو مجبور ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک دشمن آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے، آپ کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد آپ کے پاس رات گزارتا ہے۔ نوبت یہ آتی ہے کہ جس دشمنی کے ارادے سے وہ بندہ پہنچا تھا تو وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جاتے وقت اس نے ایک حرکت کی اور بڑی عجیب و غریب حرکت کی کہ رات کے کسی وقت اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد جو بستر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو آرام کے لیے مہیا کیا تھا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، رات بھر اس کی دیکھ بھال کی، اس کے لیے جو بستر مہیا کیا تھا، یہ بندہ رات کے وقت اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اس پر غلاظت کرتا ہے، استنجا کرتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ کچھ فاصلے پر جاتا ہے تو وہ زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں آدمی اپنے آپ کو نہتہ دیکھ کر اپنے آپ کو بزدل سمجھا کرتا تھا۔ اگر کسی بندے کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی بندے کے پاس ہتھیار نہیں ہے،
تو لوگ اس کو بزدل سمجھا کرتے تھے۔ یہ صبح کے وقت جب اپنے علاقے میں پہنچا تو اس نے سوچا کہ اب لوگ بیدار ہوں گے، میرے اوپر نگاہیں ٹکیں گی اور لوگ دیکھیں گے آج یہ نہتہ ہے، اس کے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے، تو لوگ مجھے بزدل کہیں گے۔ یعنی ہونا یہ تھا کہ اس بندے نے غلاظت کی کرنے کے بعد جلدی سے روانہ ہوا، وہاں پر تلوار کو بھول گیا۔ ابھی ہمت کر کے اپنی تلوار لینے کے لیے نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچتا ہے، اور مجلس میں پہنچنے کے بعد دیکھتا یہ کہ ابھی صبح صحیح سے نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام ہیں، آپ کے غلام آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا مہمان بستر پر نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، وہ نہیں ملتا، بستر کو دھیان سے دیکھا تو اس پر غلاظت اور پاخانہ پڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بستر کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس پاخانے کو دھویا۔ برابر میں ایک صحابی موجود ہے، وہ کہتے ہیں یا نبی اللہ یہ کام میرے سپرد کر دیجئے، یا نبی اللہ یہ کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دشمن جو نبی علیہ السلام کی جان کا دشمن تھا، جس نے جان بوجھ کر یہ غلاظت کی تھی، یہ پیچھے اندھیرے میں کھڑا ہوا اس گفتگو کو سن رہا، تو نبی علیہ السلام نے پلٹ کر ان صحابی کو جواب دیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ غلاظت جس بندے نے کی ہے وہ بندہ مہمان میرا تھا، تیرا نہیں تھا، لہذا یہ کام بھی میرا اپنا ہے، تیرا نہیں ہے۔ جب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر نبی کو ستانے اور تکلیف دینے کی کوشش کی، لیکن پلٹ کر نبی کا ارادہ اور نبی کا کردار اور نبی کے الفاظ میرے لیے یہ ہیں کہ نبی مجھے اس کے باوجود اپنا مہمان سمجھ رہے ہیں، اور حقیقی معنی میں میرے خادم نبی بنے ہوئے کہ میرے گندے بستر کو اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں، اپنے غلام سے بھی نہیں دھلوا رہے، تو میرے دوست نبی علیہ السلام کے اوپر وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر اسلام کو دیکھیں تو اسلام اگر دنیا کے اندر پھیلا ہے تو میرے دوست تو اخلاق اور میٹھے بول کے ذریعے پھیلا ہے۔ کوئی بندہ تاریخ کا مطالعہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام تلوار اور لاٹھی اور توپوں کی وجہ سے دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ نہیں میرے دوست، یہ ایک زبان ایک ایسا عضو ہے کہ یہی اپنے کو بیگانہ اور بیگانے کو اپنا بنا دیتا ہے۔ آج ہم زبان کو اور زبان کی قیمت کو نہیں سمجھتے۔ حکیم لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے استاد حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جب وہ لوہے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے تو لوہا ان کے ہاتھ میں آنے کے بعد موم ہو جایا کرتا تھا۔ وہ جہاں کو چاہتے تھے اس کو مول لیا کرتے تھے۔ وہ جہاد میں پہننے والا زرہ جو ہوتا ہے، جس کو پہن کر آدمی جہاد میں جاتا ہے، تلوار اثر نہیں کرتی، زنجیروں کا بنا ہوا وہ لباس ہوتا ہے۔ حکیم لقمان حضرت داؤد علیہ السلام اس لباس کو بنا رہے۔ حکیم لقمان آپ کے پاس آتے ہیں، روزانہ دل میں یہ ارادہ بنتا ہے کہ میں اپنے استاد سے معلوم کروں کہ یہ آپ کیا کام کرتے ہیں، یہ کیا چیز آپ بناتے ہیں۔ لیکن حکیم لقمان کہتے ہیں میں یہ سوچنے لگا کہ جتنا وقت میں ان سے معلوم کرنے میں گزاروں گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنی زبان کو ذکر خدا میں مشغول رکھوں۔ کافی دن گزر جاتے ہیں، وہ زرہ بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حکیم لقمان سے خود کہہ دیتے ہیں کہ لقمان یہ ایک لباس ہے جس کو پہن کر جہاد میں شرکت کی جاتی ہے۔ تو حکیم لقمان سننے کے بعد کہنے لگے الحمدللہ۔ استاد نے معلوم کیا بیٹا آپ نے الحمدللہ کس بات پر کہا؟ تو کہا کہ حضرت میں روزانہ آپ کی مجلس میں آتا ہوں اور آ کر سوچتا ہوں کہ آپ سے یہ چیز معلوم کروں گا کہ آپ یہ کیا کام انجام دے رہے ہیں، کیا چیز تیار کر رہے، لیکن میں سوچا کرتا تھا کہ اس کو معلوم کرنا میرے لیے اتنا ضروری نہیں جتنا ضروری اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے میں ذکر میں بھی مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ نے بغیر معلوم کرے مجھے یہ علم بھی کرا دیا کہ آپ یہ کیا کام کیا کرتے ہیں۔
تو میرے دوست آپ بزرگان دین کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو وہ لا یعنی باتوں سے کہ جن باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اپنی زبان کو محفوظ رکھا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ آئے، وہ خاموش رہا کرتے تھے، ان سے آ کر کے معلوم کیا، کہا کہ حضرت آپ کوئی نصیحت کر دیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی نصیحت ہمارے لیے کارآمد ہو جائے۔ تو حضرت نے کہا کہ جس بندے نے میری خاموشی سے نصیحت نہیں پکڑی وہ میری نصیحت سے بھی کوئی نصیحت نہیں لے سکتا۔ یعنی یہ میرا خاموش رہنا بھی آپ لوگوں کے لیے عبرت کی چیز ہے۔ آپ خاموش رہیں، اگر بھلی بات نہیں کہہ سکتے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو برے الفاظ سے بچا کر رکھیں۔ آج ہماری زندگی اس طرح کی ہے کہ مسجد سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے، آ کر کہیں چوراہے پر کھڑے ہوئے، کسی دکان پر کھڑے ہوئے، کوئی چائے کی دکان ہے وہاں پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد گھنٹوں گھنٹوں وہاں گفتگو چل رہی، اور جب وہاں سے اٹھ رہے تو ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہم یہاں کیوں بیٹھے تھے اور کس کس کی غیبت کر لی۔ اس سے بہتر میرے دوست یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر جائے اور خاموش رہے۔ کیوں؟ یہ زبان جتنے الفاظ کہہ رہی، یاد رکھنا کہ یہ تمام الفاظ جو زبان سے نکل رہے، ایک ایک لفظ کا کل قیامت میں حساب دینا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ ایک صحابی سے کہا کہ تم جب نماز پڑھو تو اس نماز کو اس انداز سے پڑھو کہ گویا میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اب آپ سوچیں کہ کسی بندے کو فجر میں اٹھنے کے بعد اگر یہ پروانہ مل گیا ہو کہ آج جمعے کی نماز آپ کے لیے آخری نماز ہے، جتنا اچھا کر کے پڑھو گے اتنا ہی اچھا آپ کو اجر ملے گا اور کل قیامت میں ٹھکانہ ہوگا۔ تو آپ خود بتائیں کہ جمعے کی نماز کو کتنا اچھا کر کے پڑھیں گے۔ جب میں مسجد میں داخل ہوں گا تو 1 مرتبہ پہلے، اور جب نکلوں گا 1 مرتبہ بعد میں، امام صاحب نماز کی رکعتیں کتنی تھیں اور کتنی سنتیں، کتنی نفل، سب چیزوں کا بائے ڈاٹا لے کر کے اور تب نماز پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ زندگی کی آخری نماز ہے، جتنی اچھی کر کے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کو اس انداز سے پڑھو گویا میری زندگی کی آخری نماز ہے، عبادت میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے پاس جو مال ہے اس مال سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لو کہ یہ مال آپ کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کہ حرص اور لالچ کیا چیز ہے۔ سامنے والے پر اگر مال ہے اور ہمارے پاس مال نہیں ہے تو بندہ اس مال کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، کوشش یہ کر رہا کہ یہ سکھ کیوں ہے، یہ دکھ میں کیوں نہیں ہے، اس کے پاس مال آ کیوں گیا۔ یعنی کوشش یہ نہیں کر رہا کہ یہی مال، یہی نعمت مجھے بھی مل جائے، کوشش آج اس چیز کی ہے کہ اگر مجھے نہیں مل رہا تو اس کو بھی نہ ملے۔ تو نبی کی پہلی نصیحت، نماز کو اس انداز سے پڑھو گویا زندگی کی آخری نماز ہے۔ دوسری نصیحت، لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھو۔ تیسری نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ مجلس کے اندر یہ کہا زبان کو اس انداز سے استعمال کرو کہ کل کو تمہیں معذرت پیش نہ کرنی پڑے۔ یعنی آپ نے کوئی بات کہی اور کہنے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے معاف کرنا، میری زبان سے یہ بات نکل گئی تھی۔ یعنی زبان کو اتنا سوچ سمجھ کر کے چلائیں کہ زبان سے نکلی ہوئی بات اس انداز کی ہو کہ آپ کو بعد میں اس پر پچھتاوا نہ ہو۔ یہ زبان سے نکلی ہوئی الفاظ کتنے قیمتی ہوتے ہیں۔ منٹ 2 منٹ میں انسان اگر چاہے تو اپنی اور دوسرے کی زندگی بدل سکتا ہے اور بدلنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایک مختصر سی بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک بزرگ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کے زمانے میں ایک عورت تھی جس کو اللہ رب العزت نے حسن سے نوازا تھا۔ ایک دن یہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنے بالوں کو سنوار رہی اور اپنے شوہر سے کہہ رہی کہ خدا نے مجھے ایسا حسن دیا ہے کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کہ میرے اوپر نگاہ پڑے اور میرے عشق میں ملوث نہ ہو جائے۔ تو کہا کہ ایک بندہ اس زمانے میں پایا جاتا ہے جس کو عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ اس کے سامنے اگر تم چلی گئی، اس نے اگر تمہیں دیکھ بھی لیا تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ عورت کہنے لگی کہ آپ کی اگر اجازت ہو تو عبید بن عمیر کی مجلس میں چلی جاؤں۔
اب یہ بندہ سوچنے لگا اجازت دوں یا نہ دوں. بہرحال حضرت عبید بن عمیر کو یہ بندہ جانتا تھا، انہوں نے اجازت دی. اجازت دینے کے بعد یہ عورت اپنے آپ کو سنوارتی ہے اور حضرت عبید بن عمیر کی مجلس میں پہنچتی ہے. مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے کہتی ہے حضرت سے مجھے تنہائی میں کوئی مسائل معلوم کرنے ہیں، آپ باہر چلے جائیں. تنہائی ہوتی ہے، مسئلہ معلوم کرتی ہے، اس کے بعد اپنا نقاب چہرے سے ہٹا دیتی ہے. حضرت عبید بن عمیر کی نگاہ جیسے ہی اس عورت کے اوپر پڑتی ہے تو یہ فوراً کہتے ہیں اللہ کی بندی، تو مجھ سے مسئلہ معلوم کرنے آئی ہے یا تو مجھے ورغلانے آئی ہے؟ تو یہ عورت کہتی ہے کہ حضرت میں آپ کے اوپر فدا ہو چکی ہوں اور اب مجھے اپنی خواہش پوری کرانی ہے. بزرگ وہ سوچنے لگے کہ اس کو کس انداز سے سمجھاؤں. میں زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. انہوں نے کہا اے اللہ کی بندی، اگر تو نے مجھے 5 سوالوں کا جواب دے دیا تو میں تیری خواہش پوری کروں گا. کہا کہ سوال کریں میں جواب دوں گی. انہوں نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ جب تمہاری روح قبض کی جائے گی، جب ملک الموت تمہارے سرانے ہوں گے، مجھے بتاؤ کیا اس وقت بھی اس گناہ کو کرنے کی خواہش ہوگی؟ یہ اللہ کی بندی کہنے لگی نہیں، خواہش نہیں ہوگی. تو کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تمہاری باڈی کو قبر کے اندر اتارا جائے گا، تو قبر کے اندر جب تمہاری باڈی کو رکھا جائے، تمہیں اگر اس وقت موقع دیا جائے تو بتاؤ تم اس وقت اس گناہ کی خواہش رکھو گی یا نہیں؟ کہا نہیں رکھوں گی. کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب تمہارا اور رب کا سامنا ہوگا، اس وقت اگر تمہیں موقع دیا جائے تو بتاؤ تم اس وقت اس گناہ کو کرو گی یا نہیں؟ اس اللہ کی بندی نے کہا کہ نہیں کروں گی. کہا کہ جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اور سیدھے یا الٹے ہاتھ میں تمہارا نامہ اعمال ہوگا، اس وقت اگر تمہیں موقع دیا جائے تو اس گناہ کو کرو گی یا نہیں؟ اس اللہ کی بندی نے کہا نہیں کروں گی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب پلسرات سے گزرنا ہوگا کہ جس پلسرات کی باریکی بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، کہا اس پلسرات سے گزرتے ہوئے اگر تمہیں موقع دیا جائے تو کیا اس وقت بھی اس خواہش کو پورا کرو گی؟ وہ اللہ کی بندی کہنے لگی نہیں حضرت، مجھے خواہش پوری نہیں کرنی ہے. اس کے بعد وہ عورت باہر نکلتی ہے، اس کا شوہر انتظار میں ہے. معلوم کرتا ہے شوہر کہ اللہ کی بندی کیسا تو نے عبید بن عمیر کو پایا. تو وہ عورت کہنے لگی جب مرد اتنی سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں تو ہم عورتیں اپنے آپ کو کیوں نہیں سدھار سکتی؟ اور باہر نکلنے کے بعد ان کے شوہر کہتے ہیں ہر شب شب زفاف ہوا کرتی تھی اس عورت کی، اور اب ہر شب شب عبادت ہو گئی. تو میرے دوستو، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کتنی مرتبہ اتنے کارگر ہوتے ہیں کہ سامنے والے کی زندگی بن جاتی ہے. دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں صحیح الفاظ کہنے کی، صحیح طور پر اپنی زبان کو استعمال کرنے کی توفیق